انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ آج میں لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے مخاطب ہوں۔ میرے لیے آج یہ چند لمحے انتہائی قیمتی ہے۔ مجھ سے پہلے حامد خان صاحب نے، جناب رضا ربانی صاحب نے، محترم توفیق قاسم صاحب نے اور باقی دوستوں نے اس موضوع پر بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور آج مجھے بہت حوصلہ ملا کہ جب حامد خان صاحب نے اپنی گفتگو میں اس ملک میں متناسب نمائندگی کے حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی، اور میں اپنے لیے اس کو ایک تائیدی غیبی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ متناسب نمائندگی کے حوالے سے گزشتہ دنوں عمران خان صاحب سے بھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی، جناب آصف علی زرداری صاحب کی خدمت میں بھی اس کے لیے میں گیا تھا، جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اس پر میری ڈسکشن ہوئی، اور جتنے پالیٹیشنز ملتے ہیں ان سب کو میں اس نقطے پر لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 75 سال کے موجودہ ایکسرسائز نے ہمیں نہ اسلامی پاکستان دیا، نہ ہمیں حقیقی جمہوریت ملی، اور اس لیے اب مجھے یاد ہے اوباما نے تقریر میں کہا تھا کہ اگر 50 سال ایک طریقہ کار پہ چلتے چلتے آپ کو کوئی ٹارگٹ، ہدف اور منزل نہیں ملتا ہے، اس کے بعد اگر آپ اسی راستے پر چلتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی بھی وقوف نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہوا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اور الحمدللہ ایسے لوگ آج مجھے ملے ہیں جن میں سے حامد خان بھی وکلاء کا ایک ترجمان ہے، اور رضا ربانی صاحب بھی ایک سینئر موسٹ پالیٹیشن ہے، جناب توصیف صاحب بھی وکلاء کا ایک چہرہ ہے۔ تو میں آج اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں دل کی بات کروں گا، اور میں آج یہی طے کرتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، اور حامد خان صاحب بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم آج اس حال میں صرف اور صرف امتی ہے اور پاکستانی ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے کالے کوٹ سے محبت کرتا ہوں، اور پوری قوم آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے کہ ایک وکیل ہی نے پاکستان بنایا تھا، اور وکیل نے پاکستان بنایا تھا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سب نے پاکستان کو بچانا بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بغیر توپ اور تپنگ کے لڑے تھے، مسلسل چلتے رہے، بڑھتے رہے، اور بالآخر انہوں نے قوم کی کشتی کو ساحل تک پہنچایا اور اس کاروان کو منزل تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تحریک پاکستان کی قیادت ایک وکیل کے ہاتھ میں تھی۔ اگر یہ کسی جاگیردار کے ہاتھ میں
یا کسی پیر اور وڈیرے کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ کب کے انگریز کے ساتھ مصالحت کرتے، کوئی معاہدہ کرتے، کوئی مفادات حاصل کرتے، ان کو سب کچھ ملتا، لیکن اس خطے کے عوام کو پاکستان نہ ملتا۔ تو یہ ایک وکیل کا کارنامہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک اشارہ ہے، ورنہ بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو بچانا اور آگے لے جانا ہے تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، امریت کے خلاف، اور ہمارے اور وکلاء کے درمیان یہ قدر مشترک ہے کہ اگر اس ملک میں کہیں جمہوریت ہے تو یا تو بار میں ہے، بار روم میں ہے، یا جماعت اسلامی میں ہے۔ باقی تو ساری پراپرٹیز ہیں، خاندانی پراپرٹیز، ذاتی پارٹیاں، کہیں بھی حقیقی جمہوریت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پارٹیوں کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کا حق دیا جائے جو الیکشن کمیشن کے نگرانی میں اپنی پارٹی کے اندر بھی الیکشن کرے۔ اور جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تو میرے خیال میں اس ملک میں جو اس وقت بڑے بڑے پارٹیاں ہیں وہ سب فارغ ہو جائیں گے، اور اس ملک میں ایک حقیقی جمہوریت قائم ہوگی۔ ایک پارٹی ہے، اپنے پارٹی کے اندر الیکشن جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ اگر وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے منافقت کرتا ہے، اگر وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حقیقی جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر پارٹیوں کے اندر الیکشن ہو، اور جب تک ایک ایسا الیکشن جو نظر بھی آ جائے، میں ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن اس نے کوئی 40-50 اپنے مجلس عاملہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ انتخاب کر رہے ہیں، تو جو آدمی پارٹی لیڈر کے مقابلے میں برائے نام خواہش رکھتا تھا کہ میں بھی صدارت کا کینڈیڈیٹ ہوں، تو جب وہ اندر گیا تو خدا کے حکم سے اس کا کرسی بھی اندر نہیں رکھا اور وہ اس کو باہر جانا پڑا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا یہ ملک توپ اور ٹینک کے نتیجے میں نہیں بنا ہے، یہ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے، اور استحکام پاکستان کا آج بھی یہی تقاضا ہے کہ ایک حقیقی جمہوری نظام اس ملک میں نافذ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ میں ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نظریاتی پاکستان کے باشندے ہیں۔ پاکستان پنجابیوں کا، سندھیوں کا، پٹھانوں کا، بلوچوں کا نہیں ہے، یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر نہیں بنا ہے۔ ہمارا ایک کلیئر نظریہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس خالق اور اس رب نے آسمان کو چھت اور فرش بنایا ہے، زمین کو اس نے ہمارے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اس رب نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اس رب نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، اس رب نے ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نبی کی امتی ہے جو آخری نبی ہے، آخری کتاب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ خود بھی آخری امت ہے، آپ کے بعد اس کائنات نے ختم ہونا ہے۔ ہم ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہیں۔ اس ساری انسانیت کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کے ساتھ اللہ کا ایک تحفہ موجود ہے، وہ تحفہ اسلام کی صورت میں ہے، وہ تحفہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ تحفہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کی صورت میں ہے۔ یہ ایک ایسا خیالی فکر نہیں ہے۔ 1000 سال آپ لوگوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے۔ 1000 سال آپ لوگوں نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے کہ بادشاہ خلیفہ اپنے زمانے کا چھت پر موجود تھے، اپنے گھر کے اوپر چھت پر، تو اس نے بادل کو دیکھا اور بادل کو دیکھ کر مخاطب ہو گئے کہ یا صحابتو امطری حیث شئت، اے بادل جہاں چاہے آپ برسے، فإن خراجک سوف یأتینی، تیرے قطرے کے نتیجے میں جو بھی پیداوار ہوگا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا۔ میرے دوستو، آج ہم بہت فخر کرتے ہیں چین کی دوستی پر کہ مشکل میں کام آئے گا، لیکن چین کے دروازے پر ہمارے نمائندے نے جب دستک دی اور چین کے بادشاہ نے کہا کہ کیا کرنے آئے ہیں، اس نے کہا کہ میں نے حلف اٹھایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جب تک تمہاری زمین پر پاؤں نہ رکھوں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ نے وزیروں کو بلایا کہ کیا کرنا ہے، لڑنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر ایک بڑے برتن میں چینی مٹی ڈال کر اس قائد اور اس کمانڈر کی خدمت میں بھیجا کہ یہ مٹی ہے، اس پر اپنے پاؤں رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرے اور ہمیں معاف کرے، ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اس میں آپ کے پیٹ کا مسئلہ کا حل موجود ہے، اس میں آپ کے روحانی تسکین کا حل موجود ہے، اس میں روٹی کپڑا اور مکان کے مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کو عملی صورت میں کوئی موقع تو دے دینا۔ جب آپ کی عدالت اسلام سے خالی، جب آپ کے تعلیمی نظام اسلام سے خالی، جب آپ کی معیشت اسلام سے خالی، جب آپ کی سیاست اسلام سے خالی، جب آپ کے اخلاق اور کردار میں اسلام نہ ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب کریم آپ کو دوبارہ وہ مقام دے گا جو مقام اللہ نے گزشتہ اقوام کو اسلام کی برکت سے دی تھی؟ اس لیے میرے دوستو، میں نہیں شرماتا ہوں کہ آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو دعوت دوں کہ اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے کہ یہ بے رنگ بی بو تقاریر ہم گزشتہ 75 سالوں سے سن رہے ہیں، کتنے نعرے، کتنے اعلانات، کتنے منشور، یہ سب آپ نے دیکھ لیے، لیکن ہر دن آپ کے غم میں اضافہ ہوا، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ یہ رضا ربانی صاحب، یہ حامد خان صاحب اور یہ تمام میرے لیڈر جو ادھر بیٹھے ہیں میرے ساتھ آج وعدہ کر لیں کہ اس ملک کو آئندہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کے لیے ہم مل کر جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ یہی وقت ہے۔ دیکھیے، پاکستان ایک نظریہ ہے، کروڑوں لوگوں نے جدوجہد کی، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی، پاکستان بن گیا، لیکن یہ تو ٹریجڈی ہے کہ پہلا آرمی چیف جنرل گریسی بنا، پہلا وزیر قانون منڈیل بنا، پہلا وزیر تعلیم جو گندر ناتھ بنایا گیا۔ 1956 تک جو بھی اس ملک میں وزیر بنتا تھا وہ تاج برطانیہ کے وفاداری کا حلف لیتا تھا، اور پھر برطانیہ نے ہمیں فروخت کیا امریکہ کو، حوالہ کیا امریکہ کو، اور آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم مسلسل امریکی مفادات اور امریکی خواہشات اور امریکی اشاروں پر چلتے رہے۔ 75 سال اسی میں گزر گئے۔ میرے دوستو، حامد خان نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تشریح کی
لیکن میں بھی انہی کی باتوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ 35 سال اس ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی، اور 35 سال اس ملک پر جرنیلوں کے گملوں میں پلے اور بڑے سیاسی لیڈروں نے حکومت کی۔ وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار، وہ لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، پیٹرول مافیا، جو بھی نام آپ دے دیں، لیکن ہماری 75 سالہ سیاست کا نچوڑ بوٹ، نوٹ اور لوٹا، یہی 3 چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، اور آج بھی سیاست ان تینوں چیزوں کے گرد گھومتی ہے کہ بوٹ، نوٹ اور لوٹا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان بننے کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ رائل انڈین برٹش آرمی کا ایک تسلسل ہے۔ ہماری بیوروکریسی کیا ہے؟ رائل انڈین برٹش بیوروکریسی کا تسلسل ہے۔ ہمارے سیاستدان کون ہے؟ وہی ہے جن کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پالا تھا، وہی ہے جن کو انگریز نے بڑے بڑے مراحت سے نوازا۔ بلکہ ذرا اور آگے بڑھوں، جنہوں نے ان کے بوٹ پالش کیے اور جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، 75 سالوں سے اس ملک پر وہی مسلط رہے۔ انہوں نے ہماری معیشت کو بھی تباہ کیا، انہوں نے پاکستان کی جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے نظریے کی بھی حفاظت نہیں کی، اور آج یہی مرحلہ درپیش ہے کہ 75 سال بعد بھی ہم ہائی کورٹ بار میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کس طرح مستحکم ہوگا۔ پاکستان کے استحکام کا ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ یہاں خاندانوں کی بجائے، افراد کی بجائے، جرنیلوں کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو، جس پر آپ سب اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے؟ کیا ہمارے ملک میں لوگ عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں جج باوقار اور ایماندار ہے؟ میں تو بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ کہیں توہین نہ ہو جائے، لیکن گزشتہ دنوں فائز عیسیٰ صاحب کے موجودگی میں 350 سے زیادہ ججز نے جب اکٹھ کیا، اور ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ کیا پاکستان کی عدالتوں میں انصاف ہے، اس نے وہی سوال ججز سے کی، اور صرف ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی فوری طور پر اپنے ہاتھ کو نیچا کیا، باقی سب کا اس پر اعتماد تھا کہ پاکستان کے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ یہ میرا اعتراض نہیں ہے، یہ ججز خود کہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس وقت لوگ سچ بولتے ہیں جب ریٹائر ہو جائے۔ جنرل ریٹائر ہوتا ہے پھر سچ بولنے لگتا ہے، جج ریٹائر ہوتا ہے تو پھر سچ بولنے لگتا ہے، بیوروکریٹ ریٹائر ہو جائے تو پھر سچ بولنے لگتا ہے۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے 139 ممالک میں پاکستان کا عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے۔ چلو دنیا کو چھوڑتے ہیں، میں جنوبی ایشیا کی بات کروں، جنوبی ایشیا کے 7 ممالک میں پاکستان کا نمبر 6 نمبر پر ہے۔ صرف افغانستان ایسا ہے جو جنگ زدہ ہے، اس سے تھوڑا سا ہم بہتر ہے، باقی جنوبی ایشیا کے ممالک میں بھی ہم 6 نمبر پر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاہور کے لوگوں، ادھر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، 18 لوگ شہید ہو گئے، ایک FIR کاٹنے کے لیے طاہر القادری صاحب کو اسلام آباد تک مارچ کرنا پڑا۔ آپ کے ساہیوال میں واقعہ ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ راؤ انوار کے بارے میں جہاں 400 قتلوں کی گواہی اور شہادت اور اطلاعات ہے، جب آپ کے عدالت میں آتے تھے تو وہ VIP گیٹ سے داخل ہوتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے تو پھر وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکلتے تھے۔ آپ کی عدالتیں 12 بجے اگر رات کھلتی ہیں
کیا غریب آدمی کے لیے 12 بجے رات دن کو کھلتے ہیں؟ جب جج صاحب لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، لوگوں کے سٹیٹس اور منصب کو دیکھ کر فیصلہ دیتا ہے، اس ملک میں کبھی بھی غریب کو اور عام پاکستانی کو حق نہیں مل سکتا۔ پھر یہ چند لوگوں کا پاکستان ہے، پھر یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا پاکستان ہے، پھر یہ بیوروکریٹ اور بیوروکریسی کا پاکستان ہے، یہ وی آئی پی کا پاکستان ہے، یہ عام لوگوں کا پاکستان نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جس پر رضا ربانی صاحب نے بہت زور دیا، پارلیمنٹ کے بالادستی، پارلیمنٹ کے بالادستی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن محترم رضا ربانی صاحب، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، ہمارے لیے وہ دن موت کا دن نہیں تھا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا اور ابھی اپوزیشن کے لوگ 64 ممبران تھے اور 5 منٹ بعد وہ 64 میں 14 غائب تھے اور اقلیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ جہاں سینٹر بکتا ہے، جہاں قومی اسمبلی کا ممبر بکتا ہے، اس ملک میں کیسی جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ان اداروں میں پیسے کی بنیاد پر، تانہ دار اور پٹواری کے طاقت کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مضبوط جمہوریت کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ متناسب نمائندگی ہو۔ متناسب نمائندگی کے نتیجے میں اچھے لوگ قومی اسمبلی میں آئیں گے، اچھے لوگ سینٹ میں آئیں گے، اچھے لوگ صوبائی اسمبلی میں آئیں گے، ورنہ 50 اور 100 سال اور گزر جائیں گے، یہی ہوگا جو آپ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تیسری بات وہ معیشت کے بہتری ہے۔ اب موجودہ ماحول میں کل کی خبر ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو اجازت دی کہ ہم روس سے تیل خرید سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کا 52واں اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ لیکن ان حکمرانوں نے جو XYZ کی صورت میں ہے، جنہوں نے 75 سال حکومت کی ہے، انہوں نے آپ کو IMF کا غلام بنایا، آپ کو امریکہ کا غلام بنایا، اور ان کی اس غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان 62 ارب مقروض ہے۔ آج پاکستان 23 ارب روپیہ روزانہ قرضہ لے کر حکومت چل رہی ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری 2,70,000 روپیہ مقروض ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جناب شہباز شریف نے صحیح کہا تھا کہ ایک قرض خور کا قرض لینے والے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، لیکن کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ قرض لینے کے لیے جب آپ کا وزیر خزانہ امریکہ جاتا ہے تو ان کی گاڑی بڑی ہوتی ہے، ہاتھی نما، اور قرض دینے والا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں آتا ہے اور ایک سمپل اور چھوٹے سے کمرے میں میٹنگ کر کے ان کو رخصت کرتا ہے، پھر واپس آ کر یہ وی کا نشان بناتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ورلڈ بینک کا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کے بہتری کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو اور اس میں عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا کا سینئر منسٹر رہا ہوں۔ آج میں اپنے وکلاء بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 سال بعد اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور آج وہی خیبر پختونخوا ہے جس پر 900 ارب روپیہ کا قرضہ ہے۔ پرسوں میں پشاور میں تھا تو اخبار میں ایک خوشخبری تھی کہ شکر کرے سرکاری ملازمین، غم نہ کرے، اس مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ رقم موجود ہے اور ہم نے 23 ارب کا بندوبست کر لیا ہے۔ یہ وہی خیبر پختونخوا کا صوبہ تھا جس کو آپ کی صوبائی نے قرض فری صوبہ بنایا تھا اور کرپشن فری صوبہ بنایا تھا۔
لیکن آج پھر وہی پاکستان ہے۔ پرسوں ہماری میٹنگ کی سیمینار تھا، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی آئے تھے، اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ میں نے ان کو تجویز دی کہ اگر آپ واقعی سودی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تمام سرکاری ڈپارٹمنٹ اپنا پیسہ سودی بینکوں سے نکال کر اسلامی بینکوں میں رکھے۔ مجھے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ پیسہ کہاں ہے کہ ہم ایک جگہ سے نکالیں گے اور دوسری جگہ رکھیں گے۔ پیسہ کہاں گیا؟ اللہ نے آپ لوگوں کو معدنیات سے نوازا ہے، 1000 کلومیٹر ساحل سمندر کی پٹی سے نوازا ہے۔ پاکستان میں ہر وہ چیز دنیا کی موجود ہے جو ترقی کے لیے ضروری ہے، لیکن موجودہ اور سابق حکمرانوں نے آپ کی معیشت اس لیے تباہ کی کہ آج بھی پاکستان میں سالانہ 5000 ارب کا کرپشن ہے۔ میں جب قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ اس ملک میں تعلیم فری ہوگی، اس ملک میں ہر انسان کو مکان مل سکتا ہے، اس ملک میں علاج مفت ہوگا، اس ملک میں بے روزگاری الاؤنس ہر نوجوان کو ملے گا، اس ملک میں بڑھاپا الاؤنس ہر پاکستانی کو ملے گا۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اتنا پیسہ کہاں ہوگا؟ میں اعتماد کے ساتھ جواب دیتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے، کرپشن ہے۔ 5000 ارب اگر آپ لوگوں نے کنٹرول کیا، اس سے آپ مفت تعلیم دے سکتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 65% ہے کرپشن بلوچستان میں، 42% کرپشن ہے سندھ میں، 32% کرپشن ہے آپ کے پنجاب میں، اسی طرح کرپشن ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ کرپشن جو یہاں عام ہے، یہ کوئی انڈین آ کر نہیں کرتا ہے، اپنے لوگ اس میں انوالو ہے۔ اس لیے کہ حکمران جب کرپٹ ہوتے ہیں پھر عوام میں بھی کرپشن کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ بس میں درد دل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں ریئلٹی کی طرف آ جائے۔ یہ ظلم ہے کہ اس ملک میں ظالم کی مظلوم کی نمائندگی ظالم کرتا ہے، یہ ظلم ہے کہ دہقان اور کاشتکار کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، یہ ظلم ہے کہ مزدور کی نمائندگی آپ کے پارلیمنٹ میں سرمایہ دار کرتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کے دروازے ہم مزدور کے بیٹے کے لیے، کاشتکار کے بیٹے کے لیے، ایک غریب وکیل کے بیٹے کے لیے کھول دیں گے تب پاکستان مستحکم ہوگا، اس کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا ہے۔ میں ادب سے عرض کروں کہ اس وقت ملک میں ٹریکا ہے، ٹریکا میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسرے طرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ہے۔ ان تینوں کا ایک ایکٹ ہے جنہوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ ان کی پالیسیاں ایک ہے، آئی ایم ایف کے غلامی پر یہ متفق ہے، ڈاکٹر عافیہ کے نہ لانے پر یہ ایک ہے، کابل کو تسلیم نہ کرنے پر ایک ہے، سودی نظام پر ایک ہے، مخلوط نظام تعلیم پر ایک ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ تمام پارٹیوں نے مل کر بل پاس کیا ہے، اس پر ایک ہے۔ ان کا اختلاف کس چیز پر ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو تو الیکشن کے نتیجے میں تو حکومت قائم ہوتی ہے، تو حکومت تو اب بھی آپ کے ساتھ ہے، اب کیوں ناکام ہے؟ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت، صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت، تو کر کے دکھائے نا کس نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ اور آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب اور حامد خان کی اجازت سے کہ پی ڈی ایم کے بعض لیڈر کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو 1 سال کے لیے مزید پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ قوم آپ کی اس موقف کے ساتھ متفق نہیں ہے۔
آپ نے کیا کارنامہ کیا کہ 1 سال آپ کو مزید ملے؟ آپ نے معیشت کو ٹھیک کیا، آپ نے انصاف دلایا لوگوں کو، اس لیے یہ ایک سٹیٹس کو ہے۔ میرے وکلاء بھائی میرے ساتھ مل کر اس نعرے میں شریک ہو جائے کہ سٹیٹس کو مسٹ گو، سٹیٹس کو مسٹ گو، سٹیٹس کو مسٹ گو۔ اب اس سٹیٹس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل کا حل چند لنگر خانے قائم کرنا نہیں ہے، مسائل کا حل مسافر خانے قائم کرنا نہیں ہے، مسائل کا حل کچھ پاگل خانے بنانا نہیں ہے، مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے اور عوام کے فیصلے میں رکاوٹ نہ ڈالا جائے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حامد خان صاحب، میں آپ دونوں سے بڑی توقع رکھتا ہوں، اس لیے توفیق بھائی نے بڑے امید سے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ویلفیئر اسلامی ریاست بنے، اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک ایسی جماعت کا ہونا چاہیے جو حقیقی جمہوری ہو۔ یہ ٹھیک بولتا ہے یا غلط بولتا ہے؟ اس کے لیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دیانتدار ہو۔ آپ تو موجود تھے، آپ کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کوسا نے یہی کہا کہ اگر 62-63 پر عمل ہو جائے ایک آدمی بچ سکتا ہے، باقی سب لوگ جیل جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی کرونا وائرس میں خدمت جماعت نے کی، سیلاب کے دورانیوں میں خدمت جماعت نے کی، 20,000 سے زیادہ بچوں جو یتیم ہیں ان کی کفالت جماعت کر رہی ہے، لاکھوں طلبہ کو ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ بلوچستان جو مظلوم ہے، وہ بلوچستان جو محروم ہے، ہزارہ بچوں کو جماعت اسلامی تعلیم کے لیے اسکالرشپ دے رہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو استحکام پاکستان کی کنجی صرف اور صرف ترازو میں ہے، جو سپریم کورٹ کے ماتھے پر بھی ہے اور جماعت اسلامی کا نشان بھی ہے۔ اس لیے افراد خاندانوں کی بادشاہت کی بجائے اس ملک میں قرآن اور سنت کی بادشاہت قائم کرے، جسمانی خوشحالی بھی اور روحانی خوشحالی ملے گی۔ میں آخر میں اپنے بھائی نعمان، کہاں گئے، نعمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے۔ میں رضا ربانی صاحب کی خدمت میں کہ ہم نے 29 تاریخ کو 29 نومبر کو اجلاس بلایا تھا، جس میں آپ کا نام تھا، حامد خان کا نام تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے سنجیدہ لوگوں کو ہم نے بلایا تھا۔ 3 نکات تھے کہ مل کر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، کہیں سے تو اس کا آغاز ہونا تھا، الحمدللہ آج سے تو اس کا آغاز ہو گیا آپ لوگوں کے موجودگی سے۔ لیکن 29 نومبر کو ہم اس لیے نہیں کر سکے، جو ابھی گزر گیا، نومبر کو ہم نہیں کر سکے کہ لوگوں نے کہا کہ اس دن ایک جادو کی چڑی ہے، وہ سابق آرمی چیف نئے آرمی چیف کو دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ اب جو وہ جادوئی چڑی کا فیصلہ ہوا ہے اور بخیر ہوا، ورنہ جب میں نے پڑھا کہ آرمی چیف کے فیصلے کے لیے ایک محترم کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، ایک محترم بلوچستان سے پہنچ رہے ہیں، ایک محترم بیائی خان سے پہنچ رہے ہیں، ایک محترم ادھر پنجاب سے ادھر پہنچ رہے ہیں، تو مجھے شک ہوا کہ اللہ خیر کرے کون سا محترم اپنے کسی شہزادے کو آرمی چیف مقرر نہ کرے۔ لیکن بچت ہوئی پاکستان کی کہ جو ہمارا موقف تھا کہ ثوابدیدی اختیارات ختم کیا جائے وزیر اعظم کے، اور جس طرح سپریم کورٹ کے جج، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں سینیارٹی اور میرٹ اور ضابطے کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، یہی فیصلہ
آرمی چیف کے لیے بھی ہو اور یہی فیصلہ باقی اداروں کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کی بقا اگر آپ چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہونا چاہیے، عدلیہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونا چاہیے، جس کے بارے میں رضا ربانی نے بات کی۔ بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ رہتے ہیں پیپل پارٹی میں اور بات ہمارے کرتے ہیں، اس لیے یہ فاصلے ختم ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر میں علم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے سیاست سے بالا تر ہم اس ڈائیلاگ کو جاری رکھیں گے۔